إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له أن ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ یہ بڑے قیمتی دن ہیں، اس میں مذاہب کی تاریخ سمیٹی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبۃ الوداع دیا اور یہ بتا دیا کہ آئندہ ہم اس میدان میں اکٹھے نہیں ہوں گے، یعنی میں اور تم اس میدان میں پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ اسی میدان میں نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، یعنی مناسک حج رہتے تھے تو مناسک حج کی تعلیم کے ساتھ شریعت مکمل ہو گئی۔ اور رسالت جو ایک نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے دیکھیں بڑی بڑی نعمتیں انسان پر کی ہیں، لیکن لفظ من کے ساتھ جو احسان جتلایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، من کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ احسان ہے۔ تو رسالت جو ہے یہ اصلاً اللہ کا انعام ہے، اسی لیے فرمایا کہ آج میں نے نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ اتمام کا مطلب ہے تمت، کتاب کے آخر میں لکھا ہوتا ہے نا تمت بالخیر، خیر کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ تو سلسلہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گیا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی وحی نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی اس آخری کتاب کے اندر ہی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، یعنی جہاں قانون سازی ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فائنل کر دیا ہے، اور یہ اس کے بعد اس کو چھیڑ کوئی نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ قد انتہا منہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو کر کے فائنل کر دیا۔ البتہ قرآن حکیم کی کونی جو تفسیر ہے اس کو حضور نے نہیں چھوڑا، اوپن چھوڑ دیا۔ آنے والے زمانوں میں لوگ اس کی تفسیر کریں گے، باتیں ان پر کھلیں گی، قیامت تک کے معاملات اس قرآن کے اندر ہیں، پہلوں کی خبریں بھی ہیں، بعد والوں کے واقعات بھی ہیں، اپنے اپنے ادوار میں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس خیر کو پالیں گے، قرآن حکیم ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کر جاتے تو وہ فائنل ہوتی، پھر اس کے بعد تو اس میں ظاہر ہے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا تھا، کوئی دوسری بات، کوئی اختلاف حضور کے ساتھ کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تفاسیر ہمارے یہاں ملتی ہیں، مثلا ابن عباس کی تفسیر ہے، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر گئے ہوتے تو وہ ابن عباس کی تفسیر نہ ہوتی، تفسیر محمدی ہوتی، وہ رازی کی تفسیر نہ ہوتی، وہ بیضاوی کی جو ہے وہ تفسیر نہ ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے۔ زمانے بدلتے ہیں، شعور بدلتے ہیں، واقعات سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بارے میں، مفسرین بعض دفعہ لکھتے ہیں اس بارے میں یہ نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا، اس قسم کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو واقعات جو ہی آئیں گے تو پھر انہیں چسپاں کرنا جائز بن جاتا۔ اصل میں بات شروع ہوئی ہے شیطان اور آدم علیہ السلام سے۔ شیطان انسان سے پہلے پیدا کیا گیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، آگ کی لو سے، اس کی لپٹ سے ابلیس کو پیدا کیا گیا اور اس کی نسل کو پیدا کیا گیا، اور انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، گلی سڑی مٹی سے جو سنی ہوئی تھی، جس میں سمیل آتی تھی، اس سے پیدا کی۔ ابلیس اللہ پاک کا مطیع و فرما بردار تھا، اللہ پاک سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ اس نے اس ایک نافرمانی کے سوا اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی، ہمیشہ اس کو سجدے کیے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کے چپے چپے کو اپنے سجدوں سے بھر دیا۔ اس نے اب آدم علیہ السلام پر جب اللہ پاک نے توجہ دی تو اس کے اندر حسد پیدا ہوا، جیلسی آئی انسان کے خلاف، اور یہ محبت کے سائیڈ ایفیکٹس، محبت کی اپنی تباکاریاں بھی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بچہ ہے، ساری توجہ اسی پر ہے، وہی ماں باپ کا شہزادہ ہے، اسی کے لیے شاپنگ ہوتی ہے، اسی کی باتیں ہوتی ہیں، گھر میں ایک نیا منا آ جاتا ہے اور اب ساری توجہ اس کی طرف لگ گئی ہے، اسی کی نیپیاں بدلی جا رہی ہیں، اسی کو دیکھا جا رہا ہے بخار تو نہیں چڑھا ہوا، اسی کی کھانے کی فکر ہے، تو وہ جو بڑے والا وہ جیلس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ اب جب وہ جیلس ہو گیا ہے تو اسے اس کے ساتھ ضد ہو گئی ہے کہ اس نے میرے ماں باپ کی توجہ بانٹ لی ہے، شراکت پیدا ہو گئی ہے، شرک پیدا ہو گیا محبت میں، لہٰذا وہ پھر اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس کی آنکھ میں ہاتھ مار دیتا ہے، انگلی مار دیتا ہے، اس کا پاؤں مروڑ دیتا ہے، تکلیف دیتا اس کو، انتقام لیتا اس سے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں آپ، وہاں کیا ہوا ہے؟ بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، مائیں الگ ہیں، لیکن دو بھائی ایک طرف ہیں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور باقی جو 10 ہیں وہ الگ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کی طرف توجہ دیتے تھے، بھائیوں میں حسد پیدا ہو گئی، محبت تھی باپ سے، انہیں دشمنی نہیں تھی، ان میں حسد پیدا ہو گیا۔ لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کو ہم سے، ونحن عصبہ، جبکہ ہم عصبہ ہیں، ایک گروہ، زیادہ ہیں، ہم سے باپ کو زیادہ امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، ہم جوان ہیں، یہ ابھی چھوٹے ہیں، پکی ہوئی فصل باپ خراب کر رہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یہ باپ سے ساری جائیداد جو بیٹے کو ملتی ہے
اولاد جب ہو تو پھر وہ تقسیم، یعنی بیٹا اگر ہو تو، ہمارے یہاں بیٹی ہو تو پھر ایک ہو تو اس کا آدھا ہے، دو ہوں تو پھر 2/3 ان کو ملتا ہے، اور باقی پھر دیگر رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عصبہ کی بنیاد پر ملتا ہے۔ باپ زندہ ہو تو بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا، ماں کو اس کا اپنا چھٹا حصہ ملتا ہے، اور پھر بیوی کو ملتا ہے، اور باقی باپ لے لیتا ہے۔ یہ عصبہ ہے۔ تو محبت نے ان سے کیا کروایا؟ بھائی کے خلاف کر دیا۔ ابلیس تو ایک دوسری جنس میں سے تھا نا، ایک مٹی سے تھا، ایک آگ سے تھے۔ یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی جنس، لیکن محبت نے دشمن بنا دی۔ یہ سائیڈ ایفیکٹس، ساس اور بہو کی جو دشمنی ہوتی ہے وہ محبت کی دشمنی ہوتی ہے، دونوں اپنا حق جتاتی۔ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے، اور یہ سارا رولا جتنا پڑا ہوا نا دنیا میں، یہ سارا اسی محبت کا۔ انہوں نے بیچ دیا بھائی، پہلے مارنے لگے تھے، اقتلوا یوسف، قتل کر دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ خالی کر دے، یعنی یہ آگے کھڑا ہے، ہم نظر نہیں آتے باپ کو۔ یخلق لکم، اردو میں خالی جس کو کہتے ہیں وہ یہی، وہ آگے سے ہٹ جائے، منظر سے غائب کرو اسے، تاکہ ہمیں بھی باپ دیکھے، ہمیں بھی توجہ دے، ہم بھی اس کے بیٹے ہیں، ہم بھی یہیں رہتے ہیں۔ ایک نے کہا، یہودا نے کہا، لا تقتلوا، قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کسی کنویں میں پھینک دو اسے، کوئی قافلے والا آ جائے گا لے جائے گا اسے، مارو مت۔ لیکن دیکھیں کتنی ظالم ہوتی ہے محبت، کتنی خود غرض ہوتی ہے، قتل کرنے پر تیار۔ اس لیے والدین جب گھر میں اولاد پالتے ہیں تو انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے رویے سے ان کی اولاد میں آپس میں دشمنی نہ شروع ہو جائے۔ آپ جب ایک ہی بچے کی فرمائشیں پوری کریں گے، دوسروں کو ڈانٹتے رہیں گے، تو ان کے اندر دشمنی پروان چڑھتی رہتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں سانپ پلتا رہتا، اور کسی دن وہ زہر دے دیتا، بھائی کو دوسرے کرائے کے قاتل سے مروا دیتا ہے۔ یہ بڑی احتیاط کے ساتھ پالنے والی چیزیں، یہ جو اولاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدل کرو، اولاد کے درمیان عدل کرو۔ جو ایک کو چیز لے کر دیتے ہو، اس نے ہوم ورک کیا، اس نے یہ کیا، اس کو لے دیا، اور دوسرے کو کہا کہ جی اس نے چونکہ یہ اتنے نمبر لے کر نہیں آتا، اس کو لے کر نہیں دینا۔ چیز لے کر دینی ہے تو دونوں کو برابر لے کر دے۔ اللہ نے لائق اور نالائق میں جائیداد برابر تقسیم کی ہے نا، نمازی بے نمازی میں برابر تقسیم کی ہے نا۔ یہ جو جو نمازی ہے اس کو ڈبل دے دو۔ تم بھی عدل کرو، گھر کے اندر دشمنی مت پالو۔ پھر بچوں سے بچوں کو مت ڈراؤ، یہ بڑا ہو کر یہ کرے گا، یہ تیرے ساتھ یوں کرے گا، تو کھا لے ورنہ وہ کھا لے گا، چھپا لے ورنہ وہ لے جائے گا۔ آپ خود بچوں کو بچوں کا دشمن بنا دیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کی محبت وہ چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، یہ بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، وہ کوئی چال نہ چل دیں تیرے خلاف۔ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، وہ کہیں ان کو ورغلا نہ لے۔ لیکن ہوا کیا، خواب کے بعد وہ مزید توجہ دینے لگ گئے۔ خواب کی تعبیر یہی تھی نا کہ یہ میرا بیٹا بہت بڑا بنے، اور انبیاء میں بڑائی جو ہے وہ نبوت کی ہوتی ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ میری نبوت کا یہی جو ہے وہ جانشین ہے، توجہ بڑھ گئی۔ اب یہ جسے کہتے ہیں کہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا تھا، ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں کو خواب نہیں بتانی، وہ جلیں گے، اور جس آگ میں وہ جل رہے تھے اس کو دونوں طرف سے آگ لگا دی، اس شمع کو مزید توجہ دی، بیٹے پاگل ہو گئے۔ اور وہ ہو کر رہا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو نہیں بتایا، لیکن وہ ہو گیا۔
کس میں ہوا؟ محبت میں ہوا۔ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے پورے قصے میں سورہ یوسف واحد وہ سورہ ہے جو اتنی بڑی ہے اور بیک وقت نازل ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے مذمت نہیں کی اپنے بیٹوں کی۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو یوسف زلیخا پڑھ کے سیف الملوک یوسف زلیخا، عورتیں رات کو بیٹھا کرتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی تو اس وقت یہی مذہبیت ہوتی تھی نا ہماری، ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی یا نماز پڑھ کے آئے بیٹھے۔ اب لوگ تعلیم کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، اس زمانے میں ہم پھر یوسف زلیخا پڑھا کرتے تھے۔ خواتین روتی تھی اور بڑی گالیاں دیتی تھی بھائیوں کو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا تھا۔ مذمت نہیں کی، انہیں پتا تھا کہ یہ سب محبت میں کیا گیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، یہ محبت کا جھگڑا تھا۔ یہی ہوا ہے ابلیس کے ساتھ۔ وہ جیلس ہوا، اب اس کی ساری کوشش اس میں ہے کہ وہ یہ ثابت کر دے اللہ کے سامنے کہ انسان محبت کے قابل نہیں تھا، میں تھا، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ وہ آج تک اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے اور قیامت تک لگا رہے گا کہ یہ ثابت کر دے کہ ہم قابل محبت نہیں ہیں۔ اور وہ صرف ترغیب دیتا ہے، جبر نہیں کر سکتا، ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، ہپناٹائز کر کے کام نہیں کروا سکتا، ارادہ ہمارا ہر حال میں ایکٹیو رہتا ہے، ہم نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ صرف مشورہ دیتا ہے، وہ مشورے کا مجرم ہے، وہ 302/109 کا مجرم ہے۔ 302 ہم کرتے ہیں، مشورہ رد کر دیں، نہ مانیں، اللہ کے حکم کو مانیں۔ اللہ نے کہا نا یہ مت کرو، مت کرو۔ لہذا قیامت کے دن شیطان کے معاملے میں ہمیں 0% بھی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گی کہ تمہیں اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں کہ تم نے اس کے مشورے پہ کیا تھا، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا کہ تم اپنے کیے پر پکڑے جاؤ گے، تمہیں سوچ سمجھ فہم دیا گیا تھا، میں نے انبیاء بھیجے تھے تمہیں سمجھانے کے لیے، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، انہوں نے کر کے دکھایا تمہیں، تم نے رسولوں کی نہیں مانی، شیطان کی مان لی، چاچا لگتا تھا تمہارا، تمہارے پاس کیا جواز تھا رسول کی بات کو رد کرنے کا اور شیطان کی بات کو ماننے کا؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ نے پورے ذخیرہ وحی میں، چاہے پہلی کتابیں ہوں چاہے یہ کتاب ہو، قرآن کہیں نہیں کہا شیطان میرا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو، یہ انسان کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ انسان اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے، قرآن حکیم میں کئی جگہ انسان کو اللہ کا دشمن کہا گیا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ولی مت بناؤ۔ یہ مشرکین کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ اس بات پہ ہے، شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم محبت کے قابل نہیں تھے، اور اللہ پاک بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ ہے اصل معاملہ، ہر امت کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے دیکھنا، میں نے عرض کیا کہ محبت جو ہے وہ تو ٹیسٹ مانگتی ہے، آزماتی رہتی۔
اللہ بھی جو کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ کیا دیکھیں کہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرنے لگ گئے، ظاہر اکلوتا بیٹا تھا، بڑھاپے میں ملا تھا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا، اٹیچمنٹ ہو گئی باپ کے ساتھ، تو اللہ پاک نے خواب دکھا دیا کہ ذبح کر رہے ہیں۔ اور نبی کے جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح کا خواب نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے کہ نوٹ کر لیا گیا کہ میں اسماعیل سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اب مجھ سے امتحان لیا جا رہا ہے کہ ناپ کر دیکھو کہ مجھ سے زیادہ کرتے ہو یا اسماعیل سے زیادہ کرتے ہو۔ ہمارا بھی یہی ہے نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ کسوٹی۔ ہمارے یہاں فتنہ فساد برے لفظوں میں استعمال کیا جاتا ہے، شریعت میں قرآن میں فتنہ ایک نارمل چیز ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّاهُ، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہم نے انہیں فتنے میں ڈالا، آزمایا انہیں۔ تو ان معنوں میں فتنہ، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن کن معنوں میں؟ انہی معنوں میں کہ کہیں ان کے بدلے خدا نہ چھوڑ دو، ان کے مطالبے کو خدا کے مطالبے پر فوقیت نہ دے دو، انہیں راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کر دو۔ یہ دشمنی یعنی پیار کی دشمنی، کہیں اللہ سے زیادہ پیار ان سے نہ کرنے لگ جاؤ، جبکہ یہ سارے اسی پیارے کی عطا ہیں، یہ سب اس کا صدقہ ہے۔ اور جب وہ دیکھے کہ میری دی ہوئی نعمت کو میرے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انتقام، تو قربانی پھر طلب کر لی گئی، اور دونوں سے طلب کی گئی، اس لیے کہ وہ بھی مستقبل کے رسول تھے اسماعیل علیہ السلام۔ فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ذبح ہونے والا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا، کرنے والا کرنے پہ تیار ہو گیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور عملی اقدامات شروع ہو گئے اور انہیں لٹا لیا جبین کے بل۔ نادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے ندا دی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، بس جتنا حصہ ہم نے تمہیں دکھایا تھا اتنا تو نے عمل کر لیا ہے، بس اس سے زیادہ دکھایا بھی نہیں گیا تھا۔ ذبح کرتا ہوا دکھایا تھا، ذبح ہوا ہوا نہیں دکھایا تھا۔ وفدیناہ، بڑا پیارا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا، ہم نے فدیے میں دیا، ہم نے چھڑایا، نہیں تو ابراہیم چھوڑنے والا نہیں تھا، ہم نے فدیہ دیا اسے بذبح عظیم، اس عظیم ذبح کا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسے بعد والوں میں چھوڑ دیا، اس سنت کو آگے چلا دی۔ یعنی اگر بیٹا ذبح کر دیتے تو ساری زندگی یہ بیٹے والی شریعت تو نہیں رہنی تھی نا، لیکن دمبے والی قیامت تک چلے گی۔ یعنی اس کو ترکنا علیہ فی الآخرین، یہ ہمیشہ کی شریعت بن گئی۔ یہود میں بھی قربانی ہے، ہمارے یہاں بھی قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ تینوں مذاہب ہیں، عیسائیت اور یہودیت اور اسلام، انہی کے گھر سے کزنز ہیں آپس میں۔ تو یہی کرتی ہے محبت۔ اچھا شریعت کیا ہے؟ ہم پہ جو حالات گزرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ محبت کا امتحان ہے۔ یہ جو نفع نقصان آتا ہے اور جو ہمارے احوال ہوتے ہیں، یہ بھی محبت کا امتحان۔ بچہ جب آپ بچے کی بہتری چاہتے ہیں، اسے بری حرکتوں سے روکنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسکول جائے، ناغہ نہ کرے، برے دوستوں کے ساتھ نہ پھرے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا بند کر دو،
باپ کہتا ہے بس آج کے بعد کھانا نہیں میرے گھر سے دینا، کھانا بند. کس لیے؟ کہ پلٹ آئے، ہماری بات مانے. اور آپ سارے ذرائع بند کرتے ہیں. باپ بھائی کو فون کر دیتا ہے کہ بھائی اس کو خبردار اپنے گھر میں مت گھسنے دینا. ماں بہن کو فون کرتی ہے کہ دیکھو بھائی یہ تمہارا بانجا ہے، ہم نے اس کو کھانا پانی بند کیا اس کا، تم نے نہیں کھلانا اس کو، خبردار اس گھر میں گھسنے دو. دکان والے کو فون کر دیتے اس کو ادھار مت دینا، ایسا نہ کہ ہمارے نام پر لے جائے تم سے اور پھر کھاتا رہے. ہر رستہ آپ بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے، نہ کہ مر جائے. یعنی آپ اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، ہر دروازہ اس کی بہتری کے لیے بند کر رہے ہیں کہ وہ پلٹ آئے، ہتھیار ڈال دے، اللہ کی مانے، اپنی نہ منوائے. اللہ پاک بھی اسی طرح کرتا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے انہیں تنگیوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پلٹ آئیں، توبہ کریں. لیکن جب ان پر مصیبت پڑی تو انہوں نے تضرع اختیار نہیں کی، نہیں پلٹ، باغی بن گئے. وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے. والدین بند کرتے ہیں لیکن اس درد کو محسوس کرتے ہیں. ماں کھانا نہیں دیتی لیکن وہ خود بھی نہیں کھاتی. جب تک وہ باہر رہتا ہے وہ بھی نہیں سوتی. لیکن یہ ضروری ہے، یہ تربیت کے لیے یہ کرنا پڑتا. ہم ان چیزوں سے گزر کر آئے. یعنی والد نے کہہ دیا کہ خبردار سے اندر نہیں گھسنے دینا، اور ساتھ وائف کو کہہ دیا کہ کنڈی کھول دینا تاکہ میرا جو ہے وہ دبدبا بھی قائم رہے اور یہ چھپ چھپا گئے. ماں کہتی ہے ابو کو نہ پتہ چلے کہ تم اندر آ گئے، چپ کر کے سو جاؤ. یہ ساری نورا کشتی ہو رہی ہوتی. لیکن بچہ یہ سمجھتا کہ امی نے جو ابو سے چھپا کے مجھے کھانا بھی دیا اور سلا بھی لیا تاکہ ابو کا دبدبا قائم رہے. تو یہ سارے حالات اس لیے آتے ہیں کہ ہم پلٹ آئیں، اللہ کی مانیں، اپنی نہ منوائیں. ہم ہتھیار ڈالیں کہ اللہ پاک جیسے تو جس حال میں تو رکھے بس ٹھیک. امتحان دینے آئے نا، امتحان ہے. جس کو دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کو نہیں دیا اس کا بھی امتحان ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تیری اس پر بھی تعریف ہے کہ جو تو نے دیا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا مَنَعْتَنَا، جو نہیں دیا اس پر بھی تیری تعریف ہے. گلا نہیں، شکوہ نہیں. تو نے کوئی اچھا ہی دیکھ کے نہیں دیا، ہم شاید اس قابل ہی نہیں تھے کہ اسے سنبھال سکے. گلا نہیں. رب لک الحمد علی ما اعطیتنا، اللہ تیری حمد ہے اس پر بھی جو تو نے دیا. ولک الحمد علی ما منعتنا، جو تو نے نہیں دیا اس پر بھی تیری تعریف ہے. تو نے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں روکا، ہماری اصلاح کے لیے روکا. تو جانتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں. تو اللہ کے معاملات تو یہ وہ محبت میں پلٹانے کے لیے. ہم صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم پر کچھ عرصہ مصیبت نہیں آتی تھی تو ہمیں فکر لگ جاتی تھی کہ اللہ پاک کی نظروں سے گر تو نہیں گئے، کہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ امتحان لے ہمارا، کو توجہ نہیں، چھوڑ ہی دیا ہمیں. یہ جو اب دیکھیں نا، جو استاد کی نظروں میں چڑھا ہوا بچہ ہوتا ہے اسی کو کہہ رہا جاؤ گھنٹی پہ جا کے آؤ، جاؤ ماں فلاں کام کر کے آؤ، جاؤ فلاں کام کر کے آؤ. اللہ پاک بھی اسی طرح کرتا، اس کو زیادہ بیزی رکھتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو یہ محبت پل پل ہر رشتے میں یہ امتحان موجود ہے. اللہ اور بندے کے رشتے میں یہ موجود ہے. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دلیل تو شیطان کی، اگر دلیل کی بات کی جائے، میں نے کہا کہ مکالمہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دلیل پیش کریں، دلیل کا جواب دلیل سے دیا. کہنے لگا جی دلیل تو شیطان نے بھی ایسی پیش کی تھی کہ اللہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکا. آپ اندازہ کر.
میں نے کہا اللہ نے دیا تھا بس آپ تک پہنچا نہیں ہے، لیٹ ہو گئے آپ. اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے پوچھا کہ بھئی کیوں آپ نے یہ تکبر کیوں کیا ہے؟ قال خلقتنی من نار وانا خیر منہ، میں اس سے بہتر. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ تو پھر اچھا کیسے ہو گیا؟ بنایا تو اس نے ہے. بندہ اگر خوبصورت ہے تو تعریف تو اللہ کی ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ جب شیشہ دیکھو تو کیا دعا کرو؟ اللہم حسنت خلقی، اللہ پاک تو سونا بنایا ہے، فحسن خلقی، میرا کردار بھی اچھا کر. اور یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک خوبصورت بندہ ہے وہ تو یہ دعا پڑھے، اور جو کالا کلوٹا ہے وہ کیوں پڑھے؟ کالے کلوٹے کے اندر بھی ایک چاول کے دانے جتنا پرزا لگایا ہوا ہے جو اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ وہی ہیرو ہے. ہر بندہ ایون کہ وہ ساتھ ساتھ تبدیل کرتا رہتا خوراک، وہ جو ڈوز دیتا ہے نا نشے کی، ہم چبے کھڑبے ہو جاتے ہیں جیسے ٹانگے والے نے آم چوس کے پھینکا ہوا ہے، پھر بھی ہم شیشے میں جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں میرے مقابلے کا کوئی نہیں. وہ چینجز لے کر آتا رہتا ہے خوبصورت. تو جو بھی شیشہ دیکھے یہ کہ بنایا اللہ نے تھا تو تکبر ابلیس کا تو نہیں بنتا تھا نا. اللہ نے اسی میں کہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے اس بات میں تکبر تو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے تمہیں آگ سے بنایا، تمہیں میرا زیادہ مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے تھا، تو تکبر کر بیٹھا. یہ دلیل ہے. وقت مانگا، انذرنی قال فانک من المنظرین. دیکھیں آپ یہ پیار کے سودے ہیں. اس نے مہلت مانگی، کہا قیامت تک مہلت ہے. وہ معافی مانگ لیتا تو اللہ معاف نہ کرتا. ان کا مہلت تو دے دیا، کوئی سامان بھی دے نا، اس کے ساتھ لڑنا ہے، کہا جاؤ. اس کے ہر بیٹے کے ساتھ تیرا بیٹا پیدا ہوگا. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو قرین کہتے ہیں عربی میں، اور ہمزاد کہتے ہیں فارسی میں، جس ہماری شکل و صورت کا ہوتا ہے. اور یہ دونوں ہی اکٹھے آئیں گے وہاں. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اے اللہ پاک میں نے اس سے برائی نہیں کروائی، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ پہلے ہی بڑی گمراہی میں تھا. قال لا تختصموا لدی، میرے یہاں جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں پہلے ہی وعید بھیج چکا تھا. بلکہ ایک بڑی پیاری مثال دی گئی حدیث میں کہ جب یہ جھگڑا کریں گے روح اور انسان کا بدن یہ کہے گا کہ اللہ پاک یہ سارا کام تو یہ کرتی رہی ہے نا روح، میں تو ایک جگہ سے ہل ہی نہیں سکتا تھا، یہ ساری دنیا کی سیر، یہ ہوٹلوں میں جانا، یہ سارا کام تو یہ کرتی رہی، میں تو ایک بت تھا خالی پڑا ہوا، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اور روح کہے گی کہ سرکار یہ اگر نہ کرتا تو میں نے کیا کرنا تھا، میرا حال تو بیٹری کے سیل والا ہی، میں تو صرف چارجنگ تھی، کرتا تو یہ رہا سارا کچھ. وہ کرنے والے سالے اوزار تو اس کے ساتھ لگے ہوئے. تو اللہ پاک کہے گا اچھا میں تم دونوں کے سامنے کیس رکھتا ہوں، فیصلہ کرو. تو ایک تھا اندھا اور ایک تھا لولا جس کی ٹانگیں نہیں تھی، پولیو کا مریض. وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. دونوں کو لگی بھوک. کہا بھائی کیا کریں؟ وہ جو ٹانگوں والا نہیں تھا اس کی آنکھیں تھی، اس نے کہا یار مجھے سیب نظر آ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری ٹانگیں نہیں ہیں، میں چڑھ نہیں سکتا، اتار نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں؟ وہ نظر آنا نہ آنا برابر ہی ہے، لیکن سیب بڑے اچھے ہیں، پکے ہوئے ہیں.
اس نے کہا یار ٹانگیں تو میرے ساتھ ہیں، میں چل بھی سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا تم مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر لو، ٹانگیں تیری ہوں گی، اور وہ کہے تھوڑا اور آگے، تھوڑا اور دائیں بائیں، دائیں اور آگے، اور پہنچ جائے گا نشانے پہ۔ اور دونوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ لنگڑا اس کے کندھے پہ سوار ہو گیا اندھے کے، اور اپنی آنکھیں استعمال کی، اس نے اپنی ٹانگیں کرائے پہ دیں اس کو، اور دونوں نے سیب جولی بھر لی اس نے، اور جب نیچے اتر رہے تھے تو اوپر سے آ گیا وہ باغ والا، پکڑ لیا دونوں کو۔ اب لولا اس کے سامنے ٹانگیں لمبی کر کے پڑ گیا۔ اس نے کہا میں سیب ہی ہوں، عقل سے کام لو، اوپر دیکھو درخت کی طرف، اور مجھ لولے کی طرف دیکھو، میرا پیو بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ اور ادھر انا کہتا ہو ادھر دیکھ، اور میرا پیو بھی نہیں کر سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا۔ مجھے کیا پتا سیب لگے ہوئے کہ بیر لگے ہوئے ہیں، یہاں کوئی درخت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اسے کہا جب تم دونوں بتاؤ کہ ان کا کیا ہونا چاہیے، دونوں کو معاف کر دینا چاہیے؟ نہیں جی، دونوں کے تعاون سے گناہ ہوا ہے، دونوں کو سزا ملنی چاہیے۔ کہا یہی فیصلہ تمہارا ہے، تم دونوں کا جوائنٹ وینچر ہے، یہ گناہ مل کر کیا تم دونوں سزا بھگتو۔ تو یہ محبت کے امتحانات، دنیا میں انسان یہی امتحان دینے آیا ہے۔ اصل زندگی نہیں ہے جس کو ہم یہ زندگی سمجھ کر گزار رہے ہیں کہ بڑی عزت کی گزر گئی ہے، بڑا فلاں گئی، یہاں سے عزت کمائی جا رہی ہے، یہاں سے زندگی کمائی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جس کا اعتراف ہم حشر کے میدان میں کریں گے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، لحیاتی لموتی نہیں، ہم تو کہتے ہیں موت کے لیے سامان کرو، موت کے لیے سامان نہیں کرنا، اگلی زندگی کا سامان کرنا ہے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے بھی آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ اب دیکھ لیں ہم یہاں ہیں، ہمیں پتہ عارضی ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے ملک جائیں گے، لہذا ہم ہر اصلی چیز اپنے ملک میں استعمال کرتے ہیں۔ اٹلی کی ٹوٹیاں یہاں سے بیچتے ہیں، یہاں ٹپ 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 چلی رہتی ہے جناب علی، لیر باندھ دیتے ہیں، ٹوٹی بدلی نہیں کرتے۔ کون سا ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا یار، کرائے کا مکان ہے، جانا ہے۔ ایک کمبل میں 18 سال 20 سال گزار دیتے ہیں ہم، اور ملک میں ہر سال کمبل یہاں سے لے کر جاتے ہیں، پیٹیاں بھری ہوئی۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارا دائمی وطن ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، حالانکہ اکثر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ بکسے میں ہی جانا ہے۔ کوٹھی بن جاتی ہے، کوٹھی میں میت بھی نہیں جاتی، فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں قبرستان میں، سیدھا جنازہ پنڈی بارو بار۔ یہ تو حال ہے کہ جس کی گارنٹی کوئی نہیں، اس کے لیے ہم سب جمع کرتے ہیں، اور جو ہزاروں لاکھوں اربوں سال کی زندگی ہے، لامحدود، نہ ختم ہونے والی، کیلکولیٹر سے اس کی نئی مثال دی جا سکتی۔ کہا گیا کہ اگر زمین و آسمان اور زمین و آسمان کا خلا اب جو آپ کے سامنے آیا، اتنے لائٹ سیئرز کا ہم نے پتہ کر لیا کہ درمیان میں کچھ نہیں ہے، زمین و آسمان کے درمیان کا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، سرسوں کے دانوں سے بھر دیا جائے، 500 سال کے بعد ایک پرندہ آ کر ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے یہ سارے محبت کے امتحان ہیں، ان عملوں کی جزا جنت نہیں، ہم کرتے ہی کیا ہیں کہ جنت ملے؟ نماز ہم جو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیسی پڑھتے ہیں۔ اصلاً ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ کی محبت کے قابل ہیں، یعنی ایسی عادات اپنا لے بندہ کہ دوسرا اگر مجبور کرے کہ آپ سے ایسی حرکت کروا لے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، تو آپ کی نظر اس پہ کہ یہ مجھے دھکا دے رہا ہے، اللہ کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، میں نے کوئی ایسا رسپانس نہیں دینا کہ اس کی نظروں سے گر جاؤں، میں نے وہ رسپانس دینا ہے، ایسے ریئیکٹ کرنا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔
بڑے سے بڑے امتحان آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے بقول جتنے نبیوں کسی کو بھی سابقہ کوئی نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ آپ کے چہرے اقدس پر تھوک کر ابو لہب کے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کے دونوں بیٹوں نے، ان میں سے ایک نے تو شرافت کے ساتھ دے دی، دوسرے نے آ کے بدتمیزی بھی کی۔ تو حضور نے کیا کیا؟ اب نے بس اتنا فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے، یعنی میں اب اس کو کیا کہوں؟ اور پھر وہ مسلط ہو گیا، شیر نے اس کا سر چبا لیا۔ ابو لہب کو اتنا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر کہ اس نے اس کے بعد بیٹے کا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا کہ یہ مارا جائے گا۔ بڑا اصرار کر کے قافلے والے ساتھ لے کر گئے، وہ بڑی منتیں کرتا رہا کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ قافلے والے اس کو درمیان سلاتے تھے، سارے اس کے گرد سوتے تھے۔ سو گئے، شیر آیا، وہ سب کا منہ سونگتا سونگتا اس کے پاس ہے، سوئے، کھوپڑا اس کا پکڑ کے اس نے پنچ کر کے جوس نکال دیا، کتا مسلط ہو گیا۔ میں کہتا ہوں پوری تاریخ پڑھ لیں سیرت کی، 23 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، کوئی بھی حضور سے ایسا رد عمل ثابت نہیں کر سکا کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ آپ نے فرمایا میں غصے میں ہوں یا خوشی میں، اس منہ سے اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا جس پر میرا رب راضی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس شان کے ساتھ، اچھا آپ کو آزمانے کے لیے وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، موبائل آپ کی جیب میں اور آپ نے سمجھا کہ کس نے فون کرنا ہے اس وقت، اور وہ جا کے کسی کو انگلی کی دے گا کہ کرو فون، مارو یار آج فلاں کو فون مارو ذرا کیا کر رہا ہے، اور وہ والا یہاں جماعت میں کھڑا ہے۔ عربی ہو تو جٹ بند بھی کر دیتا، یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ ہمارے یہاں فوراً ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحب جو ہے انہوں نے بچپن سے ہمیں یہی سکھایا کہ وہ پورا گانا سنانا ہے، دیساں دا راجا میلے بابل دا پیارا، بند نہیں کرنے، پوری جماعت سنیں، مولوی کی نماز خراب ہو جائے، سب کی ہو جائے، میری نہ ہو، بند کر دو بھائی، سے نماز نہیں ٹوٹتی، نکال کے دیکھ کے بند کر دو، نماز نہیں ٹوٹتی۔ حضور کنڈی کھول دیا کرتے تھے نماز میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔